شکریہ مقبول جان، اپنے کالم ہماری بربادی کی داستان میں لکھتے ہیں کیسے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سول بیوروکریسی کی تباہی ہوئی اور فاتح کون ہوگا۔ لکھتے ہیں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کی سول سروس اور فوج کی بناوٹ، ساخت اور گھڑت ایک جیسی ہے، اس لیے کہ انہیں انگریز نے برطانوی استعمار کے تحفظ اور نو آبادیاتی تسلط کے اصولوں میں گدے ہوئے دھاگے سے بنا ہے۔ افواج تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے مفادات کے تحفظ کے لیے 1600 عیسوی میں بھی بھرتی کر لی گئی تھی، اور یہ تقریباً 173 سال تک ہندوستان میں برطانوی تجارت کا تحفظ کرتی رہی۔ ان میں مسلسل مقامی افراد کو بھرتی کیا جاتا رہا اور ساتھ ہی ہندوستان پر قبضے کا منصوبہ بھی بنتا رہا۔ سراج الدولہ کا بنگال اس فوج کا پہلا نشانہ تھا۔ 1757 کی جنگ پلاسی ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج کی پہلی فتح تھی، جو ایک جنرل سید میر جعفر علی خان بہادر کی غداری سے ممکن ہوئی۔ آغاز میں بنگال کی حکمرانی اسی میر جعفر کو دے دی گئی، لیکن غداری کا یہ سلسلہ زیادہ دیر قائم نہ رہا اور انگریز خود حکمران ہو گیا۔ شروع میں تو بغیر کسی قاعدے اور قانون کے حکومت چلائی جاتی رہی، مگر 1793 میں ایک سول سروس کا ڈھانچہ متعارف کروایا گیا۔ اس ڈھانچے کو کارنوویلس کوڈ کہتے ہیں۔ 1 مئی 1793 کو نافذ ہونے والے اس ضابطے کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی کی سروس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ریونیو یعنی کہ محصولات، جوڈیشری عدلیہ، اینڈ کامرس یعنی کہ تجارت۔ عدلیہ اور محصولات کے افسران پر تجارت کرنے کی پابندی عائد تھی تاکہ ان کا اس قسم سے کوئی بھی مفاد وابستہ نہ ہو۔ اس قربانی کے بدلے انہیں انتہائی اہم حیثیت دے کر شاندار مرات اور تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا۔ محصولات کے افسران ہی سے بعد میں کلیکٹر، ڈپٹی کلیکٹر اور ڈپٹی کمشنر کے عہدوں کا ارتقاء ہوا اور آخر کار ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا ایک ایسا عہدہ تحلیق کیا گیا جو نہ صرف ایک ضلع کا انتظامی سربراہ تھا، مگر اپنے ضلع کی حدود میں وہ انگریز وائسرائے کے اختیارات رکھتا تھا۔ کئی ایکڑوں پر پھیلی اس کی رہائش گاہ تھی۔ اس کی تنخواہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے ذہن میں کرپشن، بددیانتی یا کسی قسم کے کاروبار کا تصور بھی آنا محال تھا۔ آخری دفعہ جب انگریز نے تنخواہوں پر نظر ثانی کی تو ایک ڈپٹی کمشنر کی تنخواہ کم از کم 2000 روپے تھی، جبکہ اس دور میں ایک کلرک کی تنخواہ صرف 12 روپے ماہانہ تھی۔ اسی طرح عدلیہ کو مالی مسائل سے آزاد رکھنے کے لیے سیشن جج کی تنخواہ ڈپٹی کمشنر سے بھی زیادہ رکھی گئی تھی۔ سول سروس کی طرح یوں تو افواج کی تنخواہیں بھی بہتر تھی، مگر وہ مراد کے اعتبار سے سول سروس کا ہرگز مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ البتہ انہیں مراد عطا کرنے کے لیے انگریز نے ایک طریقہ کار وضع کر رکھا تھا کہ افواج میں سے بہترین افسران کو سول سروس میں بھیجا جاتا تھا۔ سینڈمن، لارنس، لٹن، بارنس، لائل وغیرہ کہ جن کے نام پر آج شہر یا شاہراہیں موجود ہیں، یہ سب انگریز سول سروس کے وہ افسران تھے جو پہلے فوج میں اپنی خدمات سر انجام دینے کے بعد سول سروس میں آئے تھے۔ پاکستان میں اس کی مثال سکندر مرزا کی ہے، جس نے 1920 میں برٹش آرمی میں کمیشن لیا۔ بنگال کے اس آفیسر نے 1920 میں ہی وزیرستان کی جنگ میں اپنے مسلمان پشتون بھائیوں پر گولیاں چلا کر انگریز کا دل جیتا اور اس کے صلے میں اسے سول سروس میں بیچ کر 1926 میں علی گڑھ میں اسسٹنٹ کمشنر لگا دیا گیا۔ سول سروس میں نوکری کے ساتھ جناب فوج میں بھی مسلسل پروموشن لیتے رہے، ترقی پاتے رہے، ترقی پا کر ہزارہ کا پولیٹیکل ایجنٹ بنے۔ 1927 میں ساتھ ہی اسے فوج میں کیپٹن بھی بنا دیا گیا۔ آخری دفعہ جب وہ سیکٹری دفاع کے عہدے سے صدر پاکستان بنا تو وہ میجر جنرل کے عہدے پر فائز تھا۔ اس نے صدارت کے عہدے پر ہی 7 اکتوبر 1958 کو اپنے جونیئر پارٹنر اور فوج کے سربراہ ایوب خان کے ساتھ مل کر مارشل لا لگا دیا، مگر صرف 20 دن بعد 27 اکتوبر 1958 کو جب جسٹس منیر نے یہ فیصلہ دیا کہ طاقت ہی اصل قانون ہوتی ہے، تو اس نے سول اور ملٹری بیوروکریسی کی 2 سالہ بساط الٹ کر رکھ دی۔ اب ملٹری بیوروکریسی سینئر پارٹنر بن گئی، فوج کا راج ہو گیا، سول بیوروکریسی جونیئر کی سطح پر آ گئی۔ اس اہم تبدیلی کے بعد کے 65 سال اس ملک میں افواج پاکستان کے عروج اور سول سروس کے زوال کے سال ہیں۔ ایوب خان اور یحییٰ خان کے 12 سال اس پرانی شادی کے مرتب کیے گئے نئے اصولوں کے ابتدائی سال تھے۔ سول سروس نے انتہائی آسانی اور خوش دلی سے اس طاقت کے اصل مرکز فوج کے سامنے نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور اب عوام پر حکمرانی کے تمام حربے فوج کے جرنیلوں کی چھاؤنیوں میں استعمال کیے جانے لگے تھے۔ فوج سے سول سروس میں لوگوں کو بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری رہا، مگر اس عرصے میں ان کا معیار برقرار رکھا گیا۔ کیپٹن کی سطح سے ایسے افراد کو سول سروس میں بھیجا جاتا جو ملٹری اکیڈمی میں اعزازی تلوار سوارڈ آف آنر کے مستحق قرار پائے ہوتے تھے، جیسے کیپٹن اسیانی وغیرہ۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سول سروس میں بھیجے جانے والے افسران خالصتاً سفارش اور اقربا پرور
फरवरी पर भेजे जाने लगे, जिसकी बदतरीन मिसाल मरियम नवाज के शोहरे नामदार कैप्टन सफदर की है। ऐसे अफसरान की एक तवील लिस्ट है जो किसी जर्नैल के बेटे, दामाद, बांजे, भतीजे थे या फिर उनके लाडले एडीसी रहे थे। इस 65 साल के अरसा में इतना पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है कि अब दोनों ग्रोहों की सूरत ही पहचानी नहीं जाती। वो सिविल सर्विस जिसकी बुनियाद पर अंग्रेज ने एक ऐसा निजाम कायम किया था जिसके जरिए वो आम हिंदुस्तानियों को खुश रखने के लिए उनके दरमियान अदल कायम किया करती, और ये अफसरान रिश्वत और बददियानती से पाक होते। अलबत्ता ये सिविल सर्विस ताजे बरतानिया के खिलाफ बगावत को कुचलने और उसके इक्तदार को कायम करने के लिए अवाम पर किसी भी किस्म के जुल्म को रवा रखने के लिए तैयार रहती। यही वजह है 1857 के बाद 90 साल इक्तदार में अंग्रेज ने इस हिंदुस्तान के वसाइल को बेदरेक तरीके से लूटा, लेकिन आम आदमी को काफी हद तक मुत्तमईन रखा। दूसरी जानिब अंग्रेज ने अपनी अफवाज को आवाम से इतना दूर रखा कि आम आदमी का साया भी उन पर ना पड़े, ताकि बवक्ते जरूरत आवाम को दबाने के लिए उनका खौफ ही काफी हो। शहरों से कई मील दूर कंटोनमेंट बनाए गए और फौजियों को सिविल इलाकों में आने के लिए बाकायदा इजाजत नामा हासिल करना पड़ता। लाहौर का सिविल इलाका चेरिंग क्रॉस पर खत्म हो जाता था और कंटोनमेंट का कई मील दूर मियां मीर से शुरू होता। गुज़िश्ता 65 साल में सिविल सर्विस के ढांचे की मुसलसल तबाही जारी रही और एक लम्हे के लिए भी इसको गिराने की रफ्तार में कमी ना आई। अफवाज पाकिस्तान के जर्नैल हो या सियासतदानों के वज़राए आज़म, सब ने सिविल सर्विस के मजबूत ढांचे को सबसे कमजोर करके अपने हक में नरम करना चाहा। फिर मुसलसल शिकस्त और रेख के इस ताकत में इन्होंने इसको तबाह कर डाला। जुल्फकार अली भुट्टो के 1973 की सिविल रिफॉर्म और परवेज मुशर्रफ के 2001 का नाज़मीन का निजाम इस तबाही की वाज़े मिसालें हैं। कैसे खिलवाड़ और बिगाड़ हुआ निजाम के अंदर, मजीद तफसीलात दूसरी एपिसोड में जान सकेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे माजी हाल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।